ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی بآواز بلند عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ بآواز بلند مل کے پڑھیں صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ گزشتہ نشست میں جو ہمارا عنوان چل رہا تھا وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں کا پچھلی نشست میں تذکرہ ہو گیا وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کسی بھی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج سخت دھوپ ہو تو سائے کی تلاش ہے، بارش ہو تو سائے کی تلاش ہے، سخت سردی بھی ہو تو ایک بند کمرے میں رہنے کی، اس کے سائے کی ہمیں تلاش ہوتی ہے۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی بھی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج ان خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے جن کو اللہ رب العزت میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور گزشتہ نشست میں نے جو حدیث پاک ذکر کی تھی کہ میدان محشر میں لوگ جب دیکھیں گے تو کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور ٹھنڈی ہوائیں ان کی طرف چل رہی ہوں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو سورج کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے۔ آج کی نشست میں وہ پہلا خوش قسمت جس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا کرے گا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جتنے احباب یہاں پر گھر کے سربراہ ہیں ان کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے، رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک والد کے اوپر 3 باتیں فرض ہوتی ہیں جو اس نے اپنی اولاد کو سکھانی ہیں، اور ان 3 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی باپ اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا تو قیامت والے دن باپ نے اس کا حساب دینا ہے، اور اگر اس نے ان 3 باتوں کو اولاد کی بنیاد میں رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ بروز محشر اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب 3 باتیں جو والد کے ذمہ فرض ہیں، سب سے پہلی بات جو ایک باپ نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اولاد میں بیٹا بھی شامل ہے اور بیٹی بھی شامل ہے، سب سے پہلی چیز جو ایک والد پہ فرض ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان نے اس فرض کو ادا کیا ہوا ہے اس کی اولاد نہ کبھی حرام کھاتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، اور نہ ہی بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑتی ہے۔ جس نے یہ 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھا دی، اور جو شخص چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کی چارپائی کے قریب بیٹھا کرے تو وہ ان 3 باتوں کو آج اپنی اولاد کو سکھا دے، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی اولاد اس وقت اس کا پخانہ صاف کرے گی اور اس میں بھی، اس خدمت میں بھی اپنے لیے جنت کو تلاش کرے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے یہ 3 باتیں سکھانا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات جو باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، اپنی اولاد کو بتائے کہ نبی سے پیار کیسے کرنا ہے، اور دوسری بات فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھائے، بتائے کہ میرے گھر والوں کا ادب کیسے کرنا ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ ہر والد کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھائے۔ جو یہ 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھا دے گا، اللہ رب العزت اس خوش قسمت کو بروز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب بنیادی طور پہ ان 3 باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔
توجہ ہماری ہوتی ہے بچوں کی تعلیم کی طرف، اس کے بعد نوکری کی طرف، اس کے بعد کاروبار کی طرف، اس کے بعد شادی کی طرف۔ یہ کچھ ہم نے بنیادی اصول اپنی زندگی میں بنا لیے جس کی خاطر ہم اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو انسان کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل جانا ہے، کبھی وہ اپنے نصیب سے محروم نہیں رہے گا۔ آپ کے ذمہ جو چیز فرض ہے وہ نبی پاک کی محبت سکھانا، اہل بیت کی محبت سکھانا، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم سکھانا۔ دوسری بات، دوسرا خوش قسمت وہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ بروز محشر جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ بندہ ہے جب لوگ اس سے تعلق توڑتے ہوں تو وہ ان سے تعلق جوڑتا ہو، جتنی لوگ ان کو اذیت دیتے ہوں وہ اتنا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو، تو یہ وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ چوتھے نمبر پہ وہ عورت جس کا خاوند اس کی جوانی میں انتقال کر جائے اور اپنی اولاد کو وہ چھوڑ کے مر جائے، اور وہ عورت صرف اس لیے دوسری شادی نہ کرے کہ اس نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، اور پھر وہ جتنی زندگی جیے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچا کے پاک دامن رہے، تو اللہ تعالیٰ اس ماں کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پاک دامن رہے، ایسا نہیں ہے کہ نکاح نہیں کیا تو دامن کو پاک بھی نہیں رکھا۔ پاک دامنی بھی ضروری ہے، اور صرف اس لیے دوسری جگہ اس نے نکاح نہیں کیا کہ اس نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی تھی، تو اللہ رب العزت اس عورت کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پانچواں وہ بندہ جو سخت سردی میں وضو کرتا ہے، اور آج کل بعض اوقات نماز رہ اس لیے جاتی ہے کہ اب جیکٹ اتاروں، پھر بازو اوپر کروں، پھر جرابیں اتاروں، پھر وضو کروں، چل کوئی بات نہیں، رات کو جا کے اکٹھی پڑھ لوں گا۔ اور جب رات کو گھر آتے ہیں کہتے ہیں ان 4 تے پڑھیاں نہیں جانیاں، چلو کل تو شروع کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو سخت سردی میں وضو کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بڑے شوق کے ساتھ مسجد کی طرف جاتا ہے، شوق کے ساتھ آنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو شوق سے آتا ہے کہ میں نے پہلے جانا ہے، کوئی دین کی بات سیکھنی ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہتا ہے جو یہ دوسری اذان شروع ہو گئی جے ہن چلیے نماز ہونا لیجئے۔ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو مساجد کی طرف دل لگا کے آتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کو ٹھنڈی ہواؤں میں رکھے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکا اس کو مل جائے وہ اس کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد دکاندار جو امانت دار تاجر ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اور اس کے بعد اس عورت کا تذکرہ کیا میرے نبی نے، اس ماں کا تذکرہ کیا جس کا بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر نہ کہے، صبر کر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس ماں کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حالانکہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اس مقام پر صبر کر جانا کہ انسان اپنے آپ کو کفریہ جملوں سے بچا لے۔ حالانکہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جب ان کا کوئی سرپرست، ان کا عزیز، اس کا باپ، خاوند، بیٹا یا کوئی اور بھائی چلا جائے تو بعض اوقات وہ میت کے قریب بیٹھ کر ایسے ایسے جملے بول جاتی ہیں جن سے ان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے ضروری بات ہوتی ہے اس وقت اپنے آپ کو کلمہ کفر سے بچانا۔ اب بعض اوقات عورت غم کے اندر ایسے ایسے جملے بول جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کفر بک بیٹھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر نہیں آئے، اتنا ظلم کر دیا، اللہ کو ظالم کہنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ تو کہہ رہی ہے رو کے، اور کوئی اس کو سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک دین کی تربیت نہ ہو تب تک دین پہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بچوں کو دین سے بچا کے رکھتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات، ایک ساتھی سے ملاقات تھی بڑے عرصے بعد. انہوں نے ایک بات سنائی. وہ کہنے لگے جب کرونا کے دن تھے، آپ کے لاہور کا ایک بندہ جس کی کم از کم 50 فیکٹریاں ہیں. کتنی فیکٹریاں جی؟ کہتے ہیں جی اس کا والد جو تھا نا بوڑھا ہو گیا، جو مالک تھا فیکٹریوں کا وہ بوڑھا ہو گیا، اور قدرت کا قانون ایسے اس کو کرونا بھی ہو گیا. اب بیٹے نے کیا کیا کہ اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آیا، اور جمعے کے جمعے اپنے والد کو ملنے کے لیے بیٹا آتا تھا. ایک ہی بیٹا تھا اور ساری جائیداد اس نے اسی کے نام پہ کی ہوئی تھی. اولاد میں صرف ایک ہی بیٹا تھا. اب جمعے کے جمعے اس نے ملاقات کے لیے آنا. پھر ایسا ہوا کہ 15 دن بعد جانے لگا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ 3 مہینے بعد چکر لگنے لگا. کہتے ہیں جب اس کو اطلاع دی گئی کہ تیرا والد بڑا سخت بیمار ہو گیا ہے تو وہ تجھے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو ہاسپٹل بھیج دو تو میں وہیں پہنچ جاتا ہوں. کہتے ہیں ہاسپٹل چلے گئے، بیٹا نہیں آیا. 2 دن کے بعد اس کو اطلاع دی گئی کہ تیرا والد بالکل آخری مراحل میں ہے اور تجھے ملنا چاہتا ہے. اس نے کہا بس میں میٹنگ میں ہوں، تھوڑی دیر تک آتا ہوں. نہیں پہنچا. والد کی روح پرواز کر گئی. اس کو فون کیا گیا کہ تیرا والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. جملے سننا، پاکستان لاہور کی بات سنا رہا ہوں. کہنے لگا میری ضروری فلائٹ ہے، میری میٹنگ ہے، اگر میں وہاں پر نہ پہنچا تو مجھے کم از کم کروڑوں کا نقصان ہے. ایسا کرو کہ تم میرے والد کو دفن کر دو، آ کر میں اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لوں گا. یہ ہے وہ طریقہ اور یہ ہے وہ صورتحال جس کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. ایک بات کو اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں جگہ دے دے. آپ کے بڑھاپے میں، آپ کی اگلی زندگی میں صرف آپ کی اس اولاد نے آپ کے کام آنا ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں انگلی پکڑ کے دین پہ لگایا ہوگا. اس بات کو پلے باندھ لیں. اور یہاں پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا، اگلا جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اس کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کھانا پکائے اور اس پہ خوب دل بھر کے خرچ کرے، اپنا پیسہ لگائے کھانا پکانے پہ، اور پھر وہ مساکین جو باہر غرباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعوت کرے، ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اب یہاں میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، ایک بات کو پلے باندھ لیں. وہ طبقہ جن کو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین پڑھنے والے بچے آپ کے کھانوں کے بھوکے ہیں، ایک بات کو پلے باندھ لیں. شادی پہ بچہ ہوا کھانا اگر خراب ہو جائے نا تو کتوں کو ڈالا جاتا ہے. آپ نے کسی مدرسے میں دیگ بیچ کر کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ ہوا کھانا ان کو کھلا دو. یہ اتنے محتاج، اتنے لاوارث نہیں ہے کہ ہاں یہ لوگوں کا بچہ کچا کھائے. ایک بات کو پلے باندھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بچہ کچا ان کو دیں گے تو ہم ان پہ نیکی کر رہے ہیں. بچا ہوا کھانا تو انسان جانوروں کو بھی ڈال دیتا ہے، کسی انسان کو کھلا کے کون سی نیکی کما لی ہے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بچے جب مدرسے کے گزر رہے ہوتے ہیں نا، چھٹی ہوتی ہے بچوں کو، آپ مجھے بتائیں جو 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ شرارتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ذرا آہستہ بولے کہ نظر ہی نہ لگ جائے آپ کو. اچھا گھر میں بچہ 10 سال کا شرارت کرے تو بڑا کیوٹ لگتا ہے، اور اگر وہی شرارت امامہ شریف پہننے والا مدرسے کا طالب علم چھٹی کے وقت کر لے تو آپ کو کس نے رخصت دی کہ آپ اس کے اوپر زبان کو لمبا کر لیں؟ دیندار بچوں کو اتنی توہین سے بلاتے ہیں. امام سدید الدین نے لکھا ہے جو بندہ کسی عالم ربانی باعمل عالم کی توہین کر دے، اللہ جو کم از کم اس کو سزا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی نسل میں سے کسی کو دین پڑھنے نہیں دیتا. اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی عالم کی توہین کی، اس کو توہین امیز جملوں سے پکار لیا، جیسے آج آوازیں لگتی ہیں او مولوی مجھے کہے تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے. بھائی میری پہچان ہے، میری عزت کا وقار مولوی ہونا ہے، میں ان باتوں سے نہیں چڑھتا. کیوں؟ مجھے عزت ہی رب نے مولوی ہونے سے دی ہے.
جو بندہ لفظ مولوی کا مطلب سمجھ جائے نا پھر وہ اس جملے پہ خوش ہوتا ہے۔ مولوی کا اردو میں ترجمہ بلا کیا بنتا ہے؟ جو اپنے خدا کو پہچانتا ہے۔ یہ کوئی بات چننے والی ہے؟ اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تو اپنے رب کو جانتا ہے، تو اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے کسی طالب علم جو دین پڑھنے والا ہے یا کسی عالم کے بارے میں نزیبہ جملے بطور مذاق کہہ دیے تو اللہ نے جو اس کو کم از کم سزا دینی ہے نا، اس کی 3 نسلوں تک کوئی حافظ اور عالم پیدا نہیں ہوگا۔ 3 نسلوں سے مراد بھلا کیا ہے؟ ایک نسل، ایک بندہ بھی 50 سال کا ہو، اگلا بھی 50 کا، اگلا بھی 50 کا، 150 سال تک اللہ اس کے گھر میں دین داخل نہیں ہونے دے گا۔ آج ذرا سی بات ہوئی اور میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ آپ معاشرے کی منافقت کا اندازہ کریں۔ ایک بندے کے بارے میں کنفرم پتا ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ سود کے کاروبار کا ہے، کنفرم پتا ہے کہ رشوت کا لین دین کرتا ہے، اس کے بارے میں 100% گارنٹی ہے کہ شرابی ہے، زانی ہے، اس کو کہیں گے چودھری صاحب، ملک صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، میاں صاحب، اور ایک پتہ ہے کہ خالص دین پڑھنے والا، اوے مولوی۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کون سی منافقت ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عزت کا معیار پیسہ بنا لیا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو بندہ بھی، جس کا بچہ بھی دین پڑھ رہا ہے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کے بڑے کی کسی نہ کسی دیندار سے دوستی ہوگی، اس کے بڑے نے کسی نہ کسی عالم کا کسی نہ کسی دور میں ادب کیا ہوگا، کسی بزرگ کا ادب کیا ہوگا، کسی سے پیار کیا ہوگا، کسی عالم سے اس کی دوستی ہوگی۔ اور جنہوں نے دینداروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، سب سے کم جو سزا ملتی ہے نا، اللہ اس کی نسل میں دیندار پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کا قائل ہوں۔ بچوں کو پڑھنا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پر پڑھنا چاہیے، لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، دنیا کی کوئی ڈگری لے لے، کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ قبر میں یا حشر میں اس کی ڈگری کام آئے گی؟ کوئی ایسی ڈگری مل جائے تو بتا دینا مجھے بھی۔ ایک ڈگری ہے، وہ میرے نبی پاک کے دین کی ڈگری ہے، وہ یہاں بھی کام آتی ہے، یہاں سے نیچے چلے جاؤ وہاں بھی کام آئے گی، یہاں سے نکل کے اوپر چل تب بھی کام آئے گی، کوئی بھی دور ہو وہ تمہارے کام آئے گی۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اشارہ دینے لگا ہوں، بچہ جب سکول جاتا ہے تو بیگ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور جو قرآن پڑھنے جاتا ہے وہ قرآن کہاں لگا کے جاتا ہے؟ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ پیچھے والے نے پیچھے رہ جانا چاہیے اور آگے والے نے ساتھ آگے بھی چلے جانا ہے۔ تو امام سدید الدین نے فرمایا کہ جو کم از کم اس بندے کو سزا ملے گی، اللہ اس کی نسل میں سے کسی کو دین نہیں پڑھنے دے گا۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو سب سے پہلے اپنے مالک کی بارگاہ میں رو کے معافی مانگے۔ اور میں فتویٰ سنانے لگا ہوں، فتویٰ دینے نہیں لگا، سنانے لگا ہوں، تمام کا اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی عالم کی توہین صرف اس لیے کی کہ یہ علم والا ہے، اس سے جل گیا، حسد کر گیا اور اس لیے اس کو ذلیل کر دیا کہ یہ علم والا ہے، تو سب کا اس پر اتفاق ہے۔ میں ریسرچ کی دعوت بھی دیتا ہوں، تحقیق آپ کریں، کسی سے جا کے پوچھیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ عالم کی توہین صرف علم کی بنیاد پر کی۔ اس واسطے اس بات کو پلے باندھیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام کریں گے۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رستے سے جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو موسیٰ علیہ السلام کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے موسیٰ سر اٹھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو تیرے سائے میں، تیرے عرش کے سائے میں رہے گا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، موسیٰ اگر کوئی میرے عرش کے سائے میں آنا چاہتا ہے وہ 2 کام کر لے۔
جہاں اس کو یتیم مل جائے اس کو باپ جیسی شفقت دے دے، اور اگر اس کو بیوہ مل جائے تو وہ اس کے گھر میں اس طرح صلہ رحمی کیا کرے جو اس کے محرم رشتے ہیں، جس طرح اگر اس کا شوہر ہوتا تو اس کی دیکھ بھال کرتا۔ جو یہ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آخری بندہ، اور میں تھوڑا اس پہ تفصیلی کلام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، اور اس مسئلے میں میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ بیٹھا کوئی بندہ بھی اس سے باہر ہو، مجھ سمیت سارے بندے اس میں شریک ہیں۔ یا تو ہم نے کسی کو قرض واپس کرنا ہے یا ہم نے کسی سے اپنا قرض، دو صورتیں ہیں، دونوں میں ہر بندے مبتلا ہے۔ اب دین اس کے بارے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے قیامت کی سختی میں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ قرض دار کو مہلت دے، اس کو ٹائم دے، اس کو مہلت دے کہ وہ آسانی سے اپنا قرض ادا کر سکے۔ قرض نہ دینے والوں میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ بندہ جس کے پاس ہے اور وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا، اور ایک بندہ وہ جس کے پاس ہے نہیں ہے، جس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے اس کو مہلت دی جائے، اور مہلت دینے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اگلی حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی سے اپنا 1,00,000 روپیہ لینا، مثال دے رہا ہوں، اور میرے نبی نے فرمایا جتنے دن وہ مقروض کو مہلت دے گا اتنی رقم روز صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ کوئی بندہ ہے جو روز 1,00,000 روپیہ صدقہ کرے؟ اور اگر وہ قرض دار کو مہلت دے رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو روزانہ اس کو اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اس واسطے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ قرض دار کو مہلت دیں۔ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں نا، یقیناً انہی حالات سے سامنے والا بھی گزر رہا ہے۔ اگر آپ کے لیے کچن چلانا مشکل ہو گیا نا تو آپ یقین کر لیں کہ جو سامنے والا ہے وہ بیچارہ بھی اسی حالت سے گزر رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ جب بیٹیاں گھر میں جوان ہوں اور دروازے کے باہر آ کر کوئی باپ کو گالی دے کے پکار لینا تو اس بیٹیوں پہ جو قیامت ٹوٹتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی تصور کیا کہ کسی نے قرض دینا ہو، جوان بیٹیاں یا بہو گھر پہ ہو اور باہر دروازے پہ آنے والا اس کو اس کی بیٹی کی گالی نکال دے؟ کبھی تصور کیا اس کے اندر بیٹھے کیا بیت رہی ہوگی؟ اگر آپ کا قرض لیے بغیر گزارا فی الوقت ہو سکتا ہے اور آپ کو علم ہے، یقین ہے کہ سامنے والا اس وقت مجبور ہے، بھاگنے والا نہیں ہے، پیسے کھا جانے والا نہیں ہے، اور آپ کا نظام چل رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں تھوڑی اس کو مہلت دے دیں، تھوڑا اس کو وقت دے دیں۔ لیکن جو بندہ قرض لے اور واپس کرنے کی نیت نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ مرنے والے نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، اور اگر قرض دینا ہے تو وراثت میں کچھ چھوڑ کے آیا کہ نہیں چھوڑ کے آیا؟ اور اگر صحابہ کہہ دیتے کہ اس نے قرض دینا ہے اور پیچھے چھوڑا بھی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صحابہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جو لوگ قرض واپس کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھے، میں ممبر رسول پہ بڑے وثوق سے بڑے دعوے سے بات کرنے لگا ہوں، جو بندہ جس دن ارادہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے لوگوں کا پیسہ واپس کرنا ہے، آپ یقین کر لیں، آزما لیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی دن رستے بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کو شادہ کر دیتا۔ کیوں؟ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے لوگوں کا حق واپس کرنا ہے۔ اور جو کہتا ہے نا میں نہیں دینا ویکھی جائے گی، آپ یقین کریں ساری زندگی روتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کی کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مجوسی سے قرض لینا تھا، پیسے دیے ہوئے تھے، وہ دے نہیں رہا تھا۔ ایک دن آپ اس کے گھر سے باہر سے گزر رہے تھے کہ بارش تھی اور کیچڑ ہوا تھا۔ امام اعظم نے نا کھڑاؤں لکڑی کا جو جوتا ہوتا ہے نا وہ پہنا ہوا تھا۔ امام صاحب کے نا جوتے کو تھوڑا سا کیچڑ اور نجاست لگی، آپ نے پاؤں کو جھٹکا دیا نجاست اتارنے کے لیے،
تو وہ نجاست اڑ کے نا اس مجوسی کے گھر کی دیوار پہ لگ گئی جس سے آپ نے اپنے پیسے لینے تھے۔ اب امام صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچنے لگے، امام صاحب ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے علماء کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اگر مٹی کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ کہہ دے تو مان لینا، ورنہ اس نے دلائل سے ثابت کرنا کہ مٹی نہیں ہے، سونا ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا ہے۔ اب آپ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں اگر میں یہ نجاست اسی طرح چھوڑ کے چلا جاؤں تو میں نے اس کے گھر کی دیوار کو عیب دار کیا ہے، قیامت والے دن مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر میں نے نجاست کو صاف کیا تو اس کے گھر کی کچھ مٹی بھی اتر جائے گی، اور اگر میں نے اس کے گھر کی مٹی اتار دی تو پھر بھی حساب دینا پڑے گا۔ اب اس سوچ میں گم ہے نجاست چھوڑ کے چلا جاؤں یا پھر اس کو اتاروں تو مٹی بھی اترتی ہے۔ اس سوچ بچار میں آپ نے اس کے گھر کے دروازے کی دستک دی، اس کی لونڈی باہر آئی اور آپ نے کہا کہ جا کر اس کو خبر دو کہ ابو حنیفہ آیا ہے۔ اب مجوسی کو پیغام ملا کہ دروازے پہ ابو حنیفہ خود کھڑے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ آج قرض کا مطالبہ کرنے وہ گھر تک آ گئے ہیں۔ جب باہر آئے تو مجوسی کہنے لگا، امام صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنے آئے ہیں، میں مزید کچھ مہلت چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے، تجھ سے بڑھ کے پریشانی تو میری ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ تو مالدار ہیں۔ آپ نے، میں یہ دیکھ تیرے گھر کی دیوار پہ میرے جوتے سے کچھ نجاست لگی ہے، اگر میں چھوڑ کے چلا جاؤں تو دیوار عیب دار ہے، تیرے گھر کو نقصان دیا، میں نے حساب دینا ہے، اور اگر میں اس کو اتارتا ہوں تو تیرے گھر کی دیوار کی کچھ مٹی بھی اترتی ہے۔ اب بتا تیری طرف سے کیا حکم ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں یا اس کو صاف کر دوں؟ مجوسی کہنے لگا، امام صاحب گھر کی دیوار تو بعد میں صاف ہوگی، پہلے میرا دل صاف کرے اور مجھے مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دے گا۔ ہم جس سے قرض لینا ہو، ہم جب تک اس کو فون پہ گالی نہ بک دیں ہمارے دل کو قرار نہیں ملتا۔ آپ تھوڑا سا، وہ ایک دکاندار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ فرشتوں نے کہا، بتا تیرے پاس کوئی ایسا عمل ہو جس کو تو بڑا اچھا سمجھتا ہو۔ اس نے کہا، یاد نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسی نیکی۔ ہاں ایک نیکی ہے، میں دکاندار ہوں، لوگ مجھ سے ادار چیز لے جاتے ہیں، جس کے پاس نہ ہو میں اس کو مہلت دیتا ہوں، اور جب مجھے یقین ہو جائے کہ یہ بالکل نہیں دے سکتا تو میں اس کو معاف ہی کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں یہ میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا ہے، تم اس کی موت میں آسانی کر دو۔ آپ تھوڑا تصور، تھوڑا تحمل رکھا کریں، قرض دار کو مہلت دیں، اور قرض دار کو مہلت دینے والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس واسطے دو ہی صورتیں، یا تو آپ نے قرض واپس کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں مثال دیتا ہوں، آپ کو میری بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے کسی کا قرض دینا ہو تو آپ کی خواہش کیا ہے کہ مجھے کچھ، آپ تھوڑا آستہ بولیں، میں نے اپنا تھوڑی مانگا یار، آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی، تو پھر آپ کسی کو دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو مہلت دی جائے تو میرا بھائی یہی خواہش آپ کے پاس رکھ کے بھی کوئی آیا ہوا ہے، آپ تھوڑی مہلت اس کو بھی، اگر آپ کا نظام چل رہا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں میرے پاس کل اثاثہ ہی وہ تھا جو اس نے لے لیا، تو آپ پھر بھی مہربانی کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں۔ آپ یقین کریں اس موقع پر آپ کا اچھا سلوک کیا ہوا وہ اپنی اولاد کو مرتے وقت وصیت کر کے مرے گا کہ یار اس بندے کو کبھی پیچھا نہ کرنا، یہ تمہارے باپ کا محسن ہے۔ بندے کے نسلی ہونے کی پہچان ہوتی ہے، کیوں؟ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس کے جانے کے بعد اس کے بچوں کا خیال کرے، یہ مخلص ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے جانے کے بعد اس کے بچوں کو بندہ نظر انداز کر دے تو یہ مطلب پرستی ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ مطلب پرست ہے۔ آپ مہربانی کریں، اگر کوئی دنیا سے چلا ہی گیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے بچے اب قرض نہیں دے سکتے، قرض دینے کی ایک ہی صورت ہے، ان کی چھت بک جائے گی۔ اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو آپ معاف کر دیں۔
آپ اس کے لیے آسانی کریں۔ اب جو حدیث سنا کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اس حدیث میں جو لفظ ذکر ہے نا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ کرے حدیث سننے کے بعد آپ کی بھی خواہش ہو جائے، اللہ کرے جی خواہش ہو جائے۔ خواہش کیا ہے؟ آج میں نے پہلی بار یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے خود آج پہلی بار پڑھی ہے، اس لیے دل کیا کہ آپ کو بھی سناؤں۔ رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ قیامت کی سختیاں اس سے دور ہو جائیں، کتنی بڑی بات ہے جی، کتنی بڑی چاہت کہ قیامت کی سختیاں اس سے دور ہو جائیں، تو وہ قرض دار کو تھوڑی مہلت دے دیا کرے، وہ قرض دار کو مہلت دے، اللہ قیامت والی سختیاں اس سے دور کر دے گا۔ تو آپ مہربانی کریں، اور جنہوں نے قرض دینا ہے وہ نیت کر لے۔ نبی پاک نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم اکفنی، یہ ایک لائن کی دعا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی کا پہاڑ اگر سونے کا پہاڑ ہو، اتنا بھی قرض ہوگا نا، اللہ اس کے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے، ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کا حق واپس کرنا ہے، اللہ آپ کے لیے رستہ بھی بنائے گا۔ مہربانی کیا کریں، آپ مہلت چاہتے ہیں تو دوسروں کو مہلت دیا کریں۔ اللہ کریم قیامت والے دن آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔